اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہے کریکولم ڈیولپمنٹ۔ کریکولم ڈیولپمنٹ وہ گرے ایریا ہے جہاں پہ بہت سارے میڈیکل اور نرسنگ ایجوکیشنسٹ فوکس نہیں کرتے، صرف کنٹینٹ آبجیکٹیو کو ہی فوکس کرتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ کنٹینٹ آبجیکٹیو اور اسسمنٹ۔ ہم اس میں پڑھیں گے کہ کریکولم ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے اپروچ کرتے ہیں، ڈیزائن کیسے کرتے ہیں، کیا ڈیزائنز ہوتے ہیں، کیسے پلاننگ ہوتی ہے اور ہر ایک کے کیا امپورٹنس ہے اور کس طریقے سے آپ ان کو پلان کرتے ہیں۔ سو لیٹس بگن کہ کریکولم ڈیولپمنٹ میں یہ سارے ایلیمنٹس ہوتے کیا ہیں اور آپ کیسے اس کو بناتے ہیں۔ اگر ہم کریکولم کو ڈیفائن کریں کہ کریکولم ہوتا کیا ہے، بیکاز وی شوڈ انڈرسٹینڈ بیفور وی موو کہ کریکولم ہوتا کیا ہے۔ سو کریکولم بیسیکلی ریپرزینٹس دی ایکسپریشن آف ایجوکیشنل آئیڈیاز انٹو پریکٹس۔ بہت ہی سمپل، مطلب جو بھی آپ کے ایجوکیشنل آئیڈیاز ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو ان پریکٹس کرنا، پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا، ڈیزائن کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کریکولم ہے۔ کریکولم بیسیکلی لیٹن ورڈ ہے دیٹ مینس ٹریک اور ریس کورس۔ سو ریس کورس یا ٹریک اگر آپ نے دیکھا ہو، گھوڑے جہاں پہ ریس کورس جہاں پہ یہ بھاگتے ہیں، اس کو وہ ایک ٹریک ہوتا ہے جس پہ وہ دے رن، تو اٹس اے کائنڈ آف اے ٹریک۔ کورس آف اسٹڈی اور سیلیبس ویری کیجولی اگر آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ ایک کورس آف اسٹڈی ہے، سیلیبس۔ آج سے چند سال پہلے ہمارے ہاں، بلکہ ابھی بھی پریکٹس ہوتا ہے کہ ایک سیلیبس دیا جاتا ہے۔ وہ سیلیبس پورا ایئر کا یا ایک 6 مہینے کا سیلیبس ہوتا ہے جس میں آپ کے مختلف ٹاپکس لکھے جاتے ہیں اور ان کو پھر ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ سو یہ کیجول ڈیفینیشن ہے۔ آج کل دنیا میں اس کو بہت براڈ اور وائڈ اس کی ڈیفینیشن ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ آل planned learning experiences of a school or educational institution۔ so اس میں سارے جتنے لرننگ ایکسپیرینسز ہیں، جتنے بھی ہیں، چاہے وہ آپ لیبارٹری میں کر رہے ہو، چاہے وہ آپ ہاسپٹل میں کر رہے ہو، جیسے انسٹنس آف ویئر ان نرسنگ۔ سو نرسنگ میں لرننگ آپ کی کمیونٹی میں بھی ہوگی، آپ کی ہاسپٹل میں بھی ہوگی، آپ کی انسٹیٹیوشن کے اندر بھی ہوگی۔ دے آر آل planned learning experiences۔ ان کو تمام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کریکولم ہے۔ اچھا، یہ کریکولم جو ہوتا ہے must be in a form that can be communicated to those associated with the learning institution۔ چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، دونوں کو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے یہ کورس شروع کیا، میں نے آپ کو پورا اس کا سیلیبس بھیجا، that is to communicate it to you۔ سو وہ جتنا بھی ہم آج تک ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کے بالکل جو کریکولم کے اندر ہے وہی چیز ہم ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اٹ شوڈ بی اوپن ٹو کریٹیک۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بن گیا اینڈ دیٹس اٹ، اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا، اس میں بالکل چینج ہو سکتا ہے۔ اینڈ اٹ شوڈ بی ویری فلیکسیبل اینڈ ویری اوپن ٹو کریٹیک۔ جتنا آپ اس پہ کریٹیک کریں گے، جتنا ٹائم گزرے گا، اس میں شاید چینجز آتی جائیں اور وہ اسی طریقے سے چینج ہوتا جائے۔ سو اٹ از ناٹ کہ یہ جی چینج نہیں ہو سکتا یا اس کے اوپر بالکل کریٹیک نہیں ہو سکتی۔ کریکولم کے اوپر بھی کریٹیک ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ اٹ شوڈ بی ایبل ٹو بی ریڈیلی ٹرانسفارمڈ انٹو پریکٹس۔ یہ نہ ہو کہ بالکل کتابی باتیں ہوں، افسانوی باتیں ہوں، فلسافیکل باتیں ہوں، بلکہ ایسے ایسے اس کے اندر چیزیں ہوں جو کہ آپ کی پریکٹس کے اندر بھی آئیں۔ جیسے ہم کریکولم آپ کو پڑھا رہے ہیں،
اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی پریکٹس میں کام آئیں گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہے جو کہ irrelevant ہوتی ہے یا لیس ریلیونٹ ہوتی ہے. سو ان چیزوں کو، انہی چیزوں کے اوپر پھر ہم کریٹیک کرتے ہیں، ہم اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. اس کے ریلیونٹ فورمز ہوتے ہیں، کمیٹیز ہوتی ہیں ریویژن کے لیے، چینجز کے لیے، جو کہ الٹیمیٹلی اٹ ریزلٹس انٹو اے چینج. سو یہ ایک آپ کی کریکولم ڈیولپ ہوتی ہے. اب بیفور وی گو کہ جی کیا پرسپیکٹو ہوتے ہیں، کیسے ہم کریکولم کو ڈیزائن کرتے ہیں. کریکولم کو ڈیزائن کے لیے کرنے کے لیے آپ کے سیلیبس کے اندر تھا کہ سسٹم اپروچ، یا آپ کے جو ان پٹ، تھرو پٹ اور آؤٹ پٹ کا کنسیپٹس ہیں، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. سو یہ بیسیکلی سسٹم اپروچ ہے ٹو کریکولم ڈیولپمنٹ. اس میں آپ دیکھیں کہ سسٹم اپروچ از اے ٹرم دیٹ مینس ٹو ڈو سم تھنگ سسٹمیٹیکلی. ٹھیک ہے، بہت ہی سمپل. مطلب آپ جس ایک اگر سسٹمیٹک طریقے سے کوئی کام کر رہے، کریکولم کو ڈیولپ کر رہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ سسٹم اپروچ ہے. ٹو ٹیچ سسٹمیٹیکلی ٹیچرز مسٹ کنسیڈر ان پٹ پروسیس کو ہم کہتے ہیں تھرو پٹ، اینڈ آؤٹ پٹ ٹو ڈیسائڈ آبجیکٹیوز، کنٹینٹس، میتھڈس اینڈ اسسمنٹ. سو ہم جب اگر سسٹمیٹیکلی ٹیچ کریں ٹیچرز، سو ان کے لیے آپ کو ان پٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، کنٹینٹس کیا ہوں گے، میتھڈز اور اسسمنٹ اینڈ ایویلویشن اسٹریٹجیز کیا ہوں گی. ان پٹ بیسیکلی آر the objectives and objectified contents that teachers put in. جو بھی چیز آپ اسٹوڈنٹس کے اندر انکلکیٹ کر رہے ہیں، جو چیز آپ ان کو پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، they all are inputs. ٹھیک ہے، سو جتنا ٹیچر کی طرف سے ڈیلیور ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو، they are all input. Whereas processes or throughputs are the methods of delivery of content. آپ دیکھیں کہ جیسے فار ایگزامپل جو کنٹینٹ آپ کا ہے وہ آپ کا ان پٹ ہے. اب آپ جس طریقے سے اس کنٹینٹ کو ڈیلیور کر رہے ہیں، جن اسٹریٹجیز، جن ٹیچنگ اینڈ لرننگ اسٹریٹجیز کے اوپر جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، چاہے وہ آپ لیکچر لے رہے ہیں، چاہے وہ آپ اسمال گروپ ڈسکشن کر رہے ہیں. Now what I'm using is this online media for communicating these information to you, inculcating this input into your minds and brains. So یہ بیسیکلی وہ پروسیسز ہے، وہ عمل ہے جس سے آپ ڈیلیور کرتے ہیں کانٹینٹ کو، یا ان پٹ کو آپ ڈیلیور کرتے ہیں. So a kind of processes. آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آؤٹ پٹس آر دی اینڈ پروڈکٹ آف ایجوکیشنل ان پٹس اینڈ پروسیس، دوز مسٹ بی اسسڈ بیسڈ آن آبجیکٹیوز. اب آؤٹ پٹ جو ہے نا، وہ اینڈ پروڈکٹ ہے کہ آپ کی نالج میں کتنا انکریز آئے گا، آپ کے سکلز کس لیول کے، کس ڈگری کے ہوں گے. یہ ایک اس نے بہت آج میں ایک بک پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ آپ ABCD اپروچ کے تھرو جائیں. A فار آڈینس، کہ آپ کا آڈینس کیا ہے، آپ نے کیا بیہیویورل چینج ان میں لانا ہے. سو A فار آڈینس، B فار بیہیویئر، اینڈ دین سو آن C کہ کیا کنٹینٹ یا کیا چیز آپ نے ڈیلیور کرنی ہے، اور کس ڈگری، کس لیول کی کرنی ہے. سو یہ ABCD اپروچ کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں. بٹ بیسیکلی آپ کے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جی آؤٹ پٹس جو ہوتے ہیں وہ اینڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں کسی بھی ایجوکیشنل ان پٹس اور پروسیسز کے بعد جو چینج آتا ہے اسٹوڈنٹ میں، اور اس چینج کو ہم اسس کرتے ہیں تھرو اسسمنٹس اینڈ ایگزامینیشنز. کریکولم کے بیسیکلی 3 لیولز ہوتے ہیں. ایک وہ لیول جس میں
what is planned for the students. ٹھیک ہے، یہ جو پلان، جو بلو پرنٹ، جو ڈاکومنٹ آپ کے پاس آتا ہے کہ جی آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پلان کرنا ہے، اس ایک لیول یہ ہے، ایک لیول وہ ہے کہ جو آپ ڈیلیور کرتے ایکچولی اسٹوڈنٹس کو، اینڈ دین what the students experiences. سو یہ تین لیولز ہیں، ایک آپ جو پلان کرتے ہیں یا جو آپ اسٹوڈنٹس کے لیے، دین جو آپ ڈیلیور کرتے ہیں، اور پھر جو اسٹوڈنٹس کے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جو ڈیلیور ہوتا ہے، جو پلان ہوتا ہے، اور وہ ان کو وہ لرننگ ایکسپیرینسز کے تھرو گزرتے تو ان کو کیا لگتا ہے. سو یہ 3 لیولز ہوتے ہیں کسی بھی کریکولم کا. ایکچولی you plan something else, a very clear road. کریکولم ہمیں لگتا ہے جو ڈیزائن کرتے ہیں یا جو ڈیزائنر ہوتے ہیں کہ یہ کلیئر کرسٹل کلیئر روڈ ہے and you will reach your destination by following some rules or regulations or map or path. لیکن جو ریالٹی میں ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا. ریالٹی میں آپ گرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، سوئم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ دین یو ریچ ٹو یور گول اینڈ یور ڈیسٹینیشن. سو الٹیمیٹلی یہ جو آپ کی لرننگ ایکسپیرینسز ہے اینڈ کریکولم ڈیزائننگ ہے اور ڈیلیوری ہے، یہ ساری چیزیں بالکل صراط مستقیم پہ نہیں ہوتی جس طرح آپ پلان کرتے ہیں، بلکہ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. اینڈ اسی طرح آپ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کمپلین یہ کرتے، سر ہم نے تو پڑھا یہ تو اور آیا یہ ہے، یا ہم نے یہ سمجھا اور آپ نے یہ دیا. سو یہ بیسیکلی اٹس ناٹ اے کرسٹل کلیئر اور صراط مستقیم روڈ. آپ نے بالکل چیزوں کو سمجھنے، ریالٹی میں رہ. کریکولم ڈیولپمنٹ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اٹ از انڈر پینڈ بائی اے سیٹ آف ویلیوز اینڈ بلیفس اباؤٹ وٹ اسٹوڈنٹس شوڈ نو اینڈ ہاؤ دے کم ٹو نو اٹ. ٹھیک ہے، جو آپ کا جو بیسیکلی جو سیٹ آف ویلیوز اور بلیفس ہے جو ہمارے ہیں کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو کیا سمجھانا ہے، وٹ اسٹوڈنٹ شوڈ نو یا وٹ اسٹوڈنٹس مسٹ نو. جس طرح ہم نے کہا کہ پلاننگ ہوتی ہے، سو وہ جو پلان ہوتا ہے اینڈ ہاؤ دے کم ٹو نو اٹ، جو ان کی لرننگ ایکسپیرینسز ہیں، یہ ان کی انڈر پننگ ہے. یا آپ یہ سمجھیں کہ ہم بہت سنتے رہتے ہیں کریکولم الائنمنٹ، کریکولم الائنمنٹ. سو یہ جو الائنمنٹ اگر آپ کی ہوگی، ٹھیک ہے، جو اگر آپ نے گاڑی چلائی ہو تو گاڑی میں ہر دفعہ آپ اگر کام کریں تو اس کے بعد آپ پھر الائنمنٹ کرتے، ویل بیلنسنگ اینڈ الائنمنٹ. وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہو آپ کے پہیے بھی اسی ڈائریکشن میں موو کر رہے ہو. سو یہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ جو پلان کرتے ہیں اور جو ایکچولی وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں ان کے درمیان انڈر پننگ ہو، ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہو، الائنمنٹ ہو. The curriculum of any institution is often contested and problematic. ہمارے یہاں بھی، ہمارے کریکولم میں بھی پرابلمس ہیں. ہر کریکولم میں، ہر انسٹیٹیوشن میں کریکولم کے بے تحاشا پرابلم ہوتے ہیں. وہ کریکولم ڈیزائننگ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز یا اس سے بھی پہلے مشن ویژنز سے لے کے اس کے جو آبجیکٹیوز، کنٹینٹ، اسسمنٹ اینڈ ایوالویشن کسی بھی لیول پہ ہو سکتی ہے، اور یہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. Some people may support a set of underlying values that are no longer relevant. وہ ہم بہت زیادہ کریکولم کنزرویٹیو یا نیرو مائنڈیڈ اپروچ ہمارا ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو یہ پڑھا تھا، ہم یہ پڑھیں گے، ہم نے یہ سمجھا تھا یا سمجھایا تھا، ہمیں سمجھایا گیا تھا اور ہم یہ بھی اس میں انکلوڈ کریں گے. جس طرح وہ بلا والی یا ایک ایسے جانور جو نیچے آپ کو شیر نظر آ رہا ہوگا، اس کے بہت بڑے بڑے 2 دانت ہیں،
یہ وہ اسپیشی ہے جو دنیا سے ختم ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی لوگ اس کے شکار کے لیے نکلتے ہیں، اور اس بلیف کے ساتھ نکلتے ہیں کہ اس کا شکار ہم کریں گے، حالانکہ یہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اسی طرح کریکولم ڈیولپمنٹ کے بارے میں کچھ لوگوں کے بہت irrelevant ویلیوز اور بلیفز ہوتے ہیں جو آج کل کے زمانے میں نہیں ہوتے، سو ہمیں آج کل کے جدید دور کے ساتھ چلنا ہے اور آگے کا سوچنا ہے، فیوچرسٹک سوچنا ہے۔ کریکولم ڈیولپمنٹ میں جو the values that underlie the curriculum should enhance health services provision۔ ہمارا مقصد تو جو ایم ہوگا وہ اسی جو کریکولم کی ویلیوز ہوں گے اٹ شوڈ انہانس ہیلتھ سروسز پروویژن۔ آپ کی جو سکلز ہے، نالج ہے، ایٹیچیوڈ ہے، سروس ڈیلیوری ہے، سروس پروویژن سے ریلیٹڈ، اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے۔ The curriculum must be responsive to changing values and expectation in education if it is to remain useful۔ سو آپ نے اگر اس کو یوزفل بنانا ہے کہ اس میں چینجز اتنی زیادہ نہ ہو اور یہ چلتا رہے، اس کے لیے آپ نے اس کو رسپانسو بنانا ہے۔ جتنی بھی ایکسپیکٹیشنز آپ کی کمیونٹی کے اندر ہوگی، چینجنگ ویلیوز ہوں گے، جیسے آج کل کرونا ہے، آج کل اور اس طرح کی انڈر ڈیزیزز آ رہی ہیں، سو اس کے لیے بھی آپ کے کریکولم میں ایسی فلیکسیبلٹی ہو کہ ان چینجز کو وہ اڈاپٹ کر سکے۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہم نے تو آن لائن ڈیلیوری شروع کی ہے، لیکن وہ جو ہم نے موڈ آف ڈیلیوری تھا وہ چینج کر دیا ہے۔ سو اٹس اے کائنڈ آف فلیکسیبلٹی دیٹ وی ہیو۔ سو اس طرح کی فلیکسیبلٹیز آپ کے کریکولم کے ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ میں ہونی چاہیے کہ وہ کوئی بھی چینجز آپ کے آئے یا ایکسپیکٹیشنز ہو، خواہ وہ کمیونٹی سے ہو، خواہ وہ آپ کی ہیلتھ پروفیشنلز سے ہو، تو اسی کے ریلیونٹ آپ اس میں چینجز لا سکیں۔ آپ دیکھیں جو 3 لیولز ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ بیسیکلی جو پلانڈ کریکولم ہے اوپر سے، وہ آپ کہیں کہ what is intended by the designers، کہ آپ جو ڈیزائنرز اٹینڈ کرتا ہے وہ جس طریقے سے اس کو ڈیزائن کرتا ہے، کیا چیز اس میں ڈالتا ہے، وہ ایک لیول ہے کہ وہ پلاننگ لیول ہے۔ دین ڈیلیوری لیول ہے، ڈیلیورڈ کریکولم ہم اسے کہتے ہیں۔ what is organized by the administrators, what is taught by the teachers۔ ٹھیک ہے، جو ایڈمنسٹریٹر جس طریقے سے کریکولم کو آرگنائز کرتا ہے اور جس طریقے سے ٹیچر اس کو ٹیچ کرتا ہے، یہ کریکولم کی ڈیلیوری کا لیول ہے۔ اینڈ دین آخری جو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ وہ کیا ایکسپیرینس کرتا ہے، what is learned by the students، جو ویری امپورٹنٹ۔ ہم زیادہ تر پلاننگ کریکولم کو تو فوکس کرتے کہ پلان کرے، بٹ اس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے اور اس کو پھر آپ نے اسٹوڈنٹس کی لرننگ ایکسپیرینس کو کس طرح انہانس کرنا ہے کہ اس کو تو سمجھ آئے، اس کو تو چیزیں کلیئر ہو۔ تو یہ 3 مختلف لیولز ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ کے یا ڈیزائن۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ جی سمبایوسس ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ سمبایوسس بیسیکلی وہ ریلیشن شپ ہے جس میں دونوں مختلف جو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اور وہ میوچولی بینیفیشل ہوتا ہے۔ سو جو اسٹوڈنٹس کریکولم اور ہیلتھ سروسز کمیونٹیز ہے ان کے درمیان ہم کہتے ہیں کہ یہ سمبایوسس ریلیشن شپ ہوتا ہے کریکولم ڈیزائننگ میں، کریکولم ڈیولپمنٹ میں یہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ ایجوکیشن امپرووز کلینکل سروس اینڈ جو الٹیمیٹلی ہمارا ہیلتھ سروسز
ڈیلیور کرنا ہوتا ہے کمیونٹیز کو. سو آپ کی ایجوکیشن جو ہے اس کو امپروو کرے کلینکل سروسز کو, اینڈ دین کلینکل سروسز امپروو ایجوکیشن دونوں طرف سے, کہ جو کلینکل سروسز ہیں ان کے درمیان جو آپ کی چینجز آتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز آتی ہیں, اس سے کریکولم آپ کا بہتر ہو, اور کریکولم بہتر ہوگا تو آپ کے کلینکل سروسز بہتر ہوں گے. سو اینڈ اسٹوڈنٹ از دیئر ایٹ دا سینٹر, بیکاز اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دو امپورٹنٹ جز ہوتے ہیں اس کے, کہ اسٹوڈنٹ کو ڈیلیور ہوتا ہے اور ڈیلیور کرنے والا استاد ہوتا ہے. Elements of a curriculum. If curriculum is defined more broadly than syllabus or course of study, then it needs to contain more than mere statements of content to be studied. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سلیبس یا کورس آف اسٹڈی سے اس کو ذرا تھوڑا سا براڈلی ڈیفائن کرنا ہے, سو ہم اس سے نکلیں گے کہ صرف یہ میئرلی اسٹیٹمنٹ آف کنٹینٹ نہیں ہے, بلکہ اس سے یہ کہیں زیادہ ہے. اس میں آپ کی فلاسفی سے لے کے کہ آپ کس فلاسفی, اسکول آف تھاٹ, آپ کا مشن, ویژن, آبجیکٹو, آپ کے جو کنٹینٹ, آپ کا ڈیلیوری اسٹریٹجیز, آپ کی اسسمنٹ اینڈ ایویلویشن, یہ ساری چیزیں آپ اس میں رکھتے ہیں. سو اے کریکولم ہیز ایٹ لیسٹ 4 امپارٹنٹ ایلیمنٹس. یہ 4 چیزیں تو ہونی چاہیے آپ جب کریکولم کو ڈیولپ کرتے ہیں. کیا کیا چیزیں؟ آپ کا کنٹینٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس ٹیچنگ اینڈ لرننگ اسٹریٹجیز کیا ہوں گی وہ ہونی چاہیے ڈیفائنڈ, آپ کی اسسمنٹ پروسیس کیا ہوگا, اور ویری امپورٹنٹ کہ ایویلویشن پروسیس کیا ہوگا. یہ 4 جو ایلیمنٹس ہے یہ آپ کے ہونی چاہیے along with جو کنٹینٹ, کس چیز کا کنٹینٹ ہوگا. سو اس کے لیے ہم آبجیکٹیوز بناتے ہیں, اینڈ آبجیکٹیوز مسٹ بی اسمارٹ, اسپیسیفک ہو, اچیویبل ہو, یا اٹینیبل ہو, میجریبل ہو, اٹینیبل ہو, ٹائم باؤنڈ ہو, ریئلسٹک ہو. ٹھیک ہے, یہ اس میں اس کے اسمارٹ آبجیکٹیوز آپ نے اچھا جی. تو کریکولم ڈیولپمنٹ جو ہے بیسیکلی دا پروسیس آف ڈیفائننگ اینڈ آرگنائزنگ دیز ایلیمنٹس انٹو اے لاجیکل پیٹرن از نون ایز کریکولم ڈیزائن. اب جو یہ جو ہم نے مختلف ایلیمنٹس کہیں کہ جی کنٹینٹ ہوگا, ٹیچنگ لرننگ اسٹریٹجیز ہوں گی, اسسمنٹ اینڈ ایویلویشن, سو ان چیزوں کو آپ کس طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں, اس طریقے سے اس کا ڈیزائن, کریکولم کا ڈیزائن ہوگا. جس طرح آپ کپڑے سیتے ہیں نا, اسی طرح ہم کریکولم کو ڈیزائن کرتے ہیں. کریکولم کی ڈیزائننگ کے مختلف جو یہ ایلیمنٹس ہے, ان ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ کون سا ڈیزائن ہے. کریکولم writers have tried to place some order or rationality on the process of designing a curriculum by educating models. So مختلف ماڈلز لوگوں نے یہ جو ہمارے کریکولم رائٹرز ہیں, بہت بڑے بڑے رائٹرز ہیں جنہوں نے ان پہ کام کیا اور ان کو تھارلی ایکسپلین کیا ہے ان ماڈلز کو, اور وہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی سچویشنل ماڈل ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن ماڈل ہونا چاہیے, کچھ ٹریڈیشنل. سو یہ مختلف ماڈلز بیسیکلی آپ جو بہت ہی آسان کریکولم ماڈلز کو آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, وہ پرسپیکٹیو ماڈلز ہیں اور ڈسکرپٹیو ماڈلز ہیں. پرسپیکٹیو ماڈلز وہ ہوتے ہیں جس میں آپ what curriculum designer should do and how to create a curriculum. یہ آپ کا جو کریکولم ڈیزائنر کا اپروچ ہوتا ہے کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے, جس طرح وہ لیول ہم نے کہا, تو اس میں ہم کہتے ہیں یہ پرسپیکٹیو ماڈل ہے. ڈسکرپٹیو ماڈلز میں what curriculum designers actually do and what a curriculum covers. So یہ
آپ کا ڈسکرپٹیو ماڈل ہے. آگے آپ کو تھوڑا سا اور بھی کلیئر ہو جائے گا کہ پرسپیکٹیو اور ڈسکرپٹیو ماڈلز کیا کیا ہوتے ہیں اور کیسے آپ ان کو بناتے ہیں. پرسپیکٹیو ماڈل جو ہوتا ہے بیسیکلی پرسپیکٹیو ماڈلز آر کنسرنڈ ود دی اینڈز rather than the means of a curriculum. سو یہ وہ جو پروسیسز ہے یا جو مینز ہے جس طریقے سے ہمیں ڈیلیور کرنا ہے اس کو ہم فوکس نہیں کرتے بلکہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ جی اینڈ کیا ہوگا اس سے ہم کنسرن ہوتے ہیں. سو آپ اینڈ سے ہی شروع کرتے ہیں کہ آپ کے جو بیہیویئر چینج ہوگا آپ کے اسٹوڈنٹس میں. جیسے ہم نے لکھا ہوتا ہے ہر لیکچر کے ساتھ جی بائی دا اینڈ آف دس لیکچر اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ڈو دس 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 دس. تو وہ جو اب ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرسپیکٹیو ماڈل ہے. ون آف دی مور ویل نون ایگزامپل از دی آبجیکٹیوز ماڈل جو کہ راف ٹیلر نے 1949 میں اس کا کام تھا اس سے انہوں نے یہ بنایا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹیوز ماڈل. آبجیکٹیوز ماڈل بیسیکلی پرسپیکٹیو ماڈل ہے. تو آپ اس میں آبجیکٹیو سے شروع ہو کے آپ پھر جاتے ہیں کہ کنٹینٹ کیا ہوگا اس آبجیکٹیو کا, اس آبجیکٹیو کے جو کنٹینٹ ہے اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے ٹیچنگ لرننگ اسٹریٹجی کیا ہوگی, اور اس کنٹینٹ یا آبجیکٹیو کو ایوالویٹ کرنے کے لیے آپ کی اسسمنٹ کیا ہوگی. سو آپ اینڈ سو آن ایوالویشن. سو یہ آپ اپنے کریکولم میں اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں, آبجیکٹیو سے سٹارٹ کرتے ہیں. The first question about the purpose یا purposes to be obtained is the most important one. آپ کا پرپز کیا ہے, کس مقصد کے لیے آپ, یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ فرسٹ آپ نے اس کا آنسر دینا ہے اس پرسپیکٹیو ماڈل کو بنانے میں. The statement of purpose have become known as objectives, which should be written in terms of change behavior among learners that can be easily measured. So ہم جو اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہے اس کو بیسیکلی ہم آبجیکٹیوز کے فارم میں لکھتے ہیں, اور آبجیکٹیوز کو ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ لرنر میں ایکچولی کیا چینج آئے گا بیہیویئر. کیونکہ بہت سارے جو ایجوکیشن سائیکالوجسٹ ہیں وہ ایجوکیشن کو ڈیفائن ہی اس طرح کرتے ہیں کہ جو بیہیویئر میں جو چینج آئے گا وہ بیسیکلی آپ کا ایجوکیشن ہے. سو آپ اس میں آبجیکٹیو لکھتے ہیں in terms of change behaviors among your learners. This was interpreted very narrowly by some people and led to some specification of verbs that are acceptable and those that are unacceptable when writing the so-called behavioral objectives. So بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہم نے کچھ وربس بلومز ٹیکسانومی اور اس طرح میں ڈسکس کیے تھے, وہ اس سے ریلیونٹ ہے. بہت سارے لوگ اس کو بہت نیرو کرتے ہیں اور اسپیسیفکلی ان وربس کو فوکس کرتے ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل ہے اور اس کے علاوہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. سو ان ورب سے جیسے ٹو ڈیمانسٹریٹ, ٹو ریویو, ٹو ڈو دس, so یہ وہ جو اسپیسیفک وربس ہے ان سے ہی آپ لیتے ہیں اور اس سے ہی آپ پھر آبجیکٹیوز اسٹیبلش کرتے ہیں. سو کچھ جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ اس کو بہت نیرو انہوں نے کیا. Once defined, the objectives are then used to determine the other elements of the curriculum جو کہ کنٹینٹ ہے, ٹیچنگ ہے, لرننگ اسٹریٹجیز ہے, اسسمنٹ. سو فرسٹ آپ نے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے, آبجیکٹیو اسٹیبلش کرنے ہوتے ہیں. آبجیکٹیوز کی بیسڈ کے اوپر ہی آپ فردر جو ایلیمنٹس ہیں ان کو پھر ڈیفائن کرتے ہیں. بیہیویئرل آبجیکٹیو جو میں نے کہا تھا نا, آپ اس میں جو ایکسیپٹیبل ورڈز ہے, ٹو رائٹ, ٹو ریسائٹ, ٹو آئیڈینٹیفائی, ٹو ڈیفرینشیٹ, ٹو سالو, ٹو کنسٹرکٹ, ٹو لسٹ, ٹو کمپیئر, ٹو کنٹراسٹ,
یہ سارے وہ بیہیویئرل آبجیکٹیوز ہیں جو ایکسیپٹیبل ہیں. کچھ آبجیکٹیوز وربس انیکسیپٹیبل جیسے ٹو نو از ویری براڈ سو یہ ہم ایکسیپٹ ٹو انڈرسٹینڈ بھی ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ ٹو اپریشیٹ ٹو فل اپریشیٹ ٹو انجوائے ٹو بی یہ سارے اس طرح ہے جو کہ آپ یہ اسمارٹ نہیں ہے اسپیسیفک نہیں ہے بہت براڈ ہے so اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے when you are constructing behavioral objectives. اب جو اس ماڈل میں ہے پرسپیکٹو ماڈل میں دس ماڈل has attracted some criticism as well. For example, that it is difficult and time consuming to construct behavioral objectives. بالکل یہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے ٹو کنسٹرکٹ ون آبجیکٹیو. آپ بیٹھیں اور ایک آبجیکٹیو بنائیں ایک آبجیکٹیو ریلیٹڈ ٹو ایون یور نرسنگ ایجوکیشن یا جو بھی آپ کو بہت زیادہ جس کے اوپر علم کا جس کے اوپر عبور حاصل ہو اینڈ یو نو ایوری تھنگ اباؤٹ دیٹ سبجیکٹ آپ اس کا ایک آبجیکٹیو بنا کے دکھائیں. سو یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے کہ آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں بیہیویئر. اٹ ٹیکس ایون منتھس to have specific to construct behavioral objectives for some a teaching program. So یہ واقعی ٹیچنگ میں بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں بنانا. پھر دوسرا یہ کہ مور سیریس criticism is that the model restricts the curriculum to a new range of student skills and knowledge that can be readily expressed in behavioral terms. So ہم نے کیونکہ بہت اسپیسیفک کیا ہوا ہے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے ان وربس کے اوپر سو بہت ساری چیزوں ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے ان ٹرمز آف بیہیویئرل ٹرمز. سو وہ چیزیں پھر رہ جاتی ہیں. ہائر آرڈر آف تھنکنگ یا پرابلم سالونگ یا جو پروسیسز ہے ان کو بھی ہم نے ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے. may be excluded when you are writing down behavioral objectives. So یہ اس کے اوپر کرٹیسزم ہے کہ یہ نیرو ہے ڈیفیکلٹ ہے اس کو بنانا. پرسپیکٹو ماڈلز میں مور ریسنٹلی اندر پرسپیکٹو ماڈل ایک ایڈ ہوا ہے جو بہت ہی فیمس ہے آج کل جس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ کمز بیسڈ ایجوکیشن یا OBE. And in the West they are working all on outcome based education. پہلے آؤٹ کم بناتے ہیں جس طرح آپ آبجیکٹیو بناتے ہیں اس طرح وہ آؤٹ کم بناتے ہیں. It's similar in many respects to objectives models and again start from a simple premise. The curriculum should be defined by outcomes to be obtained by the students. So ہم اس میں آؤٹ کم سے آگے جاتے ہیں اینڈ جو آؤٹ کم ہے وہ اینڈ ہے. سو اینڈ پہلے ہوتا ہے اور دین ہم بیکورڈ جاتے ہیں. بیکورڈ میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس آؤٹ کم سے ریلیونٹ آپ کا کنٹینٹ کیا ہوگا اینڈ ٹیچنگ اینڈ لرننگ ایکسپیرئنس کیا ہوگا اسسمنٹ کیا ہوگی اور ایوالویشن کیا ہوگی. سو یہ کائنڈ آف بیکورڈ ماڈل ہے کہ آپ بیک جاتے ہیں. سو یہ جو آؤٹ کم بیسڈ کریکولم ماڈل ہے اس کو ہم نے کہا کہ بیکورڈ ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں پیچھے جاتے ہیں یا اینڈ سے ہم پہلے کی طرف آتے ہیں. سو ہم کہتے ہیں کہ جی پہلے ہم ڈیزائرڈ جو آؤٹ کمز ہیں یا ہمارے پاس جو کمپیٹنسیز ہیں ان کو ہم پہلے ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد پھر اسی سے ریلیونٹ ہمارا کانٹینٹ اینڈ کانٹینٹ کو ہم کس طریقے سے ڈیلیور کرتے ہیں وہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ اسٹریٹجیز اینڈ پھر ہم ان آؤٹ کمز یا کنٹینٹ کی اسسمنٹ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے اسسمنٹ اینڈ دین ایوالویشن. سو یہ آپ کا فلو ہوتا ہے فرام ڈیزائرڈ آؤٹ کمز towards the content, teaching, learning, assessment and then evaluation. پھر آتا ہے آپ کا ڈسکرپٹیو ماڈل. ڈسکرپٹیو ماڈل جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سچویشنل ماڈلز ہوتے ہیں ایڈوکیٹڈ بائی میکمز اسکل بیک. یہ بھی بہت نون ایجوکیشنسٹ ہیں
جو کہ ڈسکرپٹیو ماڈل کا ایک ایگزامپل ہے سچویشنل ماڈل. اب سچویشنل ماڈل میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی آپ جس میں سچویشن ہے اس کی انالیسس پہلے کرتے ہیں. اس سچویشن انالیسس کی بیس کے اوپر آپ کا پورا کریکولم ہوتا ہے. اب جو سچویشن انالیسس آپ کرتے ہیں وہ بھی اس ماڈل میں وہ آپ thoroughly اور systematically کرتے ہیں. and you analyze the situation in which they work for its effects on what they do in the curriculum. so آپ اس میں مختلف جو آپ کا جو جتنا کانٹینٹ ہوتا ہے، آپ کی جتنی کمپیٹنسیز ہوتی ہیں، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں بیس کرتی ہیں آپ کی سچویشن کے اوپر. اور وہ سچویشن جو ہوتا ہے وہ بہت سارے فیکٹرز ان کو افیکٹ کرتا ہے، جس میں انٹرنل فیکٹرز بھی، انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ، آرگنائزیشن سے ریلیونٹ، اور اس سے ہٹ کے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہے، جیسے آپ جس جس کے لیے آپ ٹرین ہو رہے ہیں، کمیونٹی یا ان کی ایکسپیکٹیشن، یا بہت آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا فیکٹرز ہوتے ہیں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، جس کی بیس کے اوپر ہم اس کریکولم کو ڈیزائن کرتے ہیں. سو یہ ڈسکرپٹیو ماڈل. although all steps in the situation models including situation analysis needs to be completed, they do not need to be followed in any particular order, but جو کریکولم ڈیزائن ہوتا ہے could begin with a thorough analysis of the situation of the curriculum or the aims, objectives or outcomes to be achieved, but it could also be start from or motivated by a review from content, a revision of the assessment or a thorough consideration of the evaluation data. so اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک لاجیکل یا سسٹمیٹک یا ایک طریقہ ہوگا کہ آپ پہلے یہ کریں گے اس کے بعد یہ کریں گے. یہ کسی بھی لیول سے سٹارٹ ہو سکتا ہے، یا آپ کنٹینٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، یو گو آن، آپ آبجیکٹیو سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، ایم سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. سو اس کا کوئی لاجیکل سیکوینس نہیں ہے کہ آپ نے آبجیکٹیو سے سٹارٹ کرنا ہے اینڈ یو اینڈ on the assessment and evaluation, but it can start from anywhere, ranging from objectives to content and assessment. What is possible curriculum design depends heavily on the context in which the process takes place. So یہ ساری چیزیں contextual ہوتی ہیں کہ آپ نے کس چیز کو چھیڑنا ہے، کس چیز کو چینج کرنا ہے. So it's very flexible kind of model جو کہ descriptive. All the elements in curriculum designs are linked. They are not separate steps. کیونکہ ہم نے پہلے کہا کہ alignment curriculum alignment بہت important ہے. جب تک آپ کا کریکولم الائن نہیں ہوگا یہ اپنا پرپز میٹ نہیں کر سکتا. سو کریکولم کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی الائنمنٹ کریں. جس طرح میں نے ویل کی اگزامپل دی تھی آپ کو، جی ویل آپ اگر گاڑی چلاتے ہیں تو آپ ویل الائنمنٹ کرتے ہیں، ویل الائنمنٹ کے بغیر آپ کی گاڑی نہیں چلتی. اس طرح آپ کی الائنمنٹ جو ان پٹ آؤٹ پٹ اور تھرو پٹس ہے ان کے درمیان یا پروسیس کے درمیان اگر اس میں الائنمنٹ نہ ہو یہ نہیں چلے گی. تو ان کے درمیان ان ایلیمنٹس کو لنک ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ آپ جس مرضی جس جگہ سے سٹارٹ کرے، بٹ ایٹ the end they all should be linked together. Content should follow from clear statement of intent and must be delivered from considering external and internal context. جس طرح ہم نے کہا کہ مختلف جو کانٹیکسچل چیزیں ہیں آپ نے ان کو کنسیڈر کرنا ہے، آپ نے ان کے بغیر، اور یہ ہوتا ہی کنٹیکسچل ہے، سچویشنل ہے، سو آپ نے انٹرنل اور ایکسٹرنل چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے. بٹ ایکولی کنٹینٹ مسٹ بی ڈیلیورڈ بائی appropriate teaching and learning methods and assist by relevant tools. جس طرح پہلی ہم نے الائنمنٹ کے اوپر بات کی، یہی بار بار ریپیٹ ہوگا کہ آپ نے الائنمنٹ کو نہیں ڈس آرگنائز نہیں کرنا، آرگنائز طریقے سے. جیسے فار ایگزامپل آپ ٹیچ کر رہے ہیں اسکلس کو، تو آپ اسکلس کو آپ ٹیچ نہیں کر سکتے ان کلاس روم. اٹ مسٹ بی
taught in somewhere in a skill lab or in a practical hospital or industry or environment. So اس کے لیے اس طریقے سے ریلیونٹ جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں ان سے ریلیونٹ آپ کے پاس ٹیچنگ اینڈ لرننگ اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ریلیونٹ آپ اسکلس کو اسسٹ نہیں کر سکتے پیپرز کے تھرو. آپ نے اسکلس کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے تھرو آسکیز اور آسپیز اور سم کلینکل ایگزامینیشن اور سیمولیشن بیسڈ ایگزامینیشن اور کسی بھی اس طرح کی ریلیونٹ ٹولز ہوں. سو آپ کی کریکولم الائنمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں. نو ون ایلیمنٹ فار ایگزامپل اسسمنٹ should be decided without considering the other elements. ٹھیک ہے. سو ہر ایک ایلیمنٹ سے ریلیونٹ جو اس کا دوسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ آپس میں میچ ہونے چاہیے. یہ کچھ ایگزامپلز ہیں اسٹیٹمنٹس آف انٹینٹ کے. جو سچویشن انالیسز آپ جیسے کرتے ہیں آپ ایم بناتے ہیں, ایم آبجیکٹیوز اور پھر براڈ آؤٹ کمز اور اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ ایک ایم ہے ٹو پروڈیوس گریجویٹس ود نالج اینڈ اسکلز فار ٹریٹنگ کامن میڈیکل کنڈیشن. اسی سے ریلیونٹ آپ نے اس کے آبجیکٹیوز بنائے ٹو آئیڈینٹیفائی میکینزم آف انڈرلائنگ فار انسٹنس سرکولیٹری سسٹم ہے. پھر ہسٹری ٹیکنگ, پھر یہ اس کے سے ریلیونٹ آپ نے آؤٹ کمز بنائے اینڈ دین اس کا کنٹینٹ, اس کا اسسمنٹ اینڈ ایویلویشن اسٹریٹجیز. سچویشن انالیسس جو ہوتا ہے وہ ہم نے کہا کہ آپ دونوں انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز آپ کی سچویشن انالیسس کو افیکٹ کرتے ہیں. وہ ہے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جیسے سوسائٹی کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اینڈ چینجز کیا آ رہی ہیں. جیسے ہم نے ابھی کووڈ-19 کی بات کی, یہ آیا ہوا ہے, اس سے اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بہت ساری چینجز آئیں گی آپ کریکولم میں, آپ کی ڈیلیوری میں, آپ کے اسسمنٹ میں. تو یہ سوسائٹل ایکسپیکٹیشن اور جو چینجز آتی ہے, ایکسپیکٹیشنز آف امپلائر بھی کچھ بہت ساری امپلائرز ہوتے ہیں کہ جی آج کل ہمیں بہت زیادہ پرابلم نہیں ہو رہا ہے کہ ایٹیچیوڈ کے اوپر بالکل فوکس نہیں ہوتا. سو ایکسپیکٹیشنز آف امپلائر بہت امپورٹنٹ ہے. کمیونٹی ازمپشنز اینڈ ویلیوز, نیچر آف سبجیکٹ ڈسپلن. کچھ نیچر آف ڈسپلن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس سے ہٹ کے نہیں جانا ہوتا ہے یا اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, اس سے آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے جو کہ ایکسٹرنل ہے. نیچر آف سپورٹ سسٹم, ایکسپیکٹڈ فلو آف ریسورسز, تو آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں, ان پٹ کتنا ہے, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز میں. تو صرف ٹیچنگ نہیں ہوتی, صرف ڈیلیوری نہیں ہوتی کنٹینٹ کا, صرف یہ نہیں ہوتا کہ استاد آپ کو جو پڑھائے گا آپ اس طریقے سے پڑھیں گے اینڈ یو بیکم اے ماسٹر. نو, there are a lot of things in an institution that side by side affects دی لرننگ, اور جو آپ کا کریکولم ہوتا ہے اور کریکولم ڈیزائننگ ہوتی ہے, ان سب کو آپ کا پلاننگ کو افیکٹ کرتا ہے. انٹرنل فیکٹرز میں آپ کا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, انسٹیٹیوشن ایتھوز اینڈ اسٹرکچر ہوتا ہے, ایگزسٹنگ ریسورسز آپ کے پاس کتنے ہیں, پرابلمز اینڈ شارٹ کمنگ ان ایگزسٹنگ کریکولم کیا ہے. سو آپ کی یہ مینلی تو آپ کا استاد, اسٹوڈنٹ اور انسٹیٹیوشن کا جو اسٹرکچر اور ان کے فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو جو اتھارٹیز یہ افیکٹ کرتی ہے انٹرنل. سو یہ تمام چیزیں آپ کی سچویشن انالیسس, آپ اس سے سچویشن انالیسس کرتے ہیں, اسی کی بیس پہ آپ پھر فردر کریکولم کو ڈیولپ کرتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ یہ بہت ایک برائٹ ٹاپک ہے, لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جو ٹیچرز ہوتے ہیں, جو ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں, ہمیشہ یہ کریکولم ان کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے, اور اسی کو دیکھ کے وہ ساری چیزیں اپنی پلان کرتے ہیں, اور اسی سے ریلیونٹ ان کی ڈیلیوری اور اسسمنٹ ہوتی ہے, اور ان اپروچز کو لے کے آپ پھر آپ کی لرننگ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ ہم جو انٹرسٹڈ ہے
ٹیچنگ میں ان کے لیے کریکولم کو پڑھنا اور کریکولم کی ڈیزائن، یہ تو بہت ایک شارٹ سا ایک آپ کا یونٹ ہے، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں گے اس میں بہت ساری بکس لکھی گئی ہیں کریکولمس کے اوپر، اینڈ بہت سارے مختلف کریکولم ہے، ٹریڈیشنل کریکولم بھی ہوتے ہیں، آؤٹ کم بیسڈ کریکولم بھی ہوتے ہیں، اسپائرل کریکولم بھی ہوتے ہیں، اسپائسز ماڈلز بھی آج کل بہت یوز ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ، ٹیچر سینٹرڈ، مختلف اپروچز آج کل ایجوکیشن میں یوز ہوتی ہیں، تو آپ نے ان کو بھی ساتھ ساتھ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو پڑھے سمجھے. And thank you very much. Have a nice time.